وہ آسمانی جنگجو جو کہ JF-17 اور J-10C سے بھی کہیں زیادہ خونخوار اور طاقتور تھا، پاکستان نے آخر کیوں اسے بار بار نظر انداز کیا؟ وہ طیارہ جسے فضائی ماہرین اڑتا ہوا بم ٹرک کہتے رہے، چینی دفاعی ماہرین جس طیارے کو بار بار پاکستان کی فضائی فوجوں کے حوالے کرنے کا کہتے رہے، وہ طیارہ جو پورے بحیرہ عرب کو اپنی لپیٹ میں لینے کی طاقت اور حیثیت رکھتا تھا۔ کیوں پاکستان نے چین کی پیشکشوں کے باوجود اس طیارے کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ کون سی 4 رکاوٹیں تھیں جن کی وجہ سے پاکستان کو J-16 نامی اس بلا سے اتنی بے رخی اختیار کرنا پڑی؟ آج ہم اس سچائی سے پردہ اٹھائیں گے دوستو، لہذا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری یہ ملاقات ہر روز ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، موجوں کی تلاطم افروزی اور نیلگوں سمندر کی بے قرار وسعتیں اور سرفروشوں کی نگاہیں جب افق کے پار کسی آہٹ کو ناپتی ہیں تو فضاؤں میں فولادی عقابوں کا جلال دیدنی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے سے دفاعی دانشور اور عسکری مبصرین اور فضائی دنیا کے نبض شناسوں کے درمیان ایک نہایت گہری بحث نے جنم لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہماری بحری حدود کی پاسبانی کرنے والے شاہینوں کی پرواز کا دائرہ شاید کچھ سمٹ گیا ہے، ان کے ایندھن کا پیمانہ سمندر کی لامتناہی وسعتوں کے سامنے چھوٹا پڑنے لگا ہے، اور اس تشنکامی کو مٹانے کے لیے چین کے فوجی اور دفاعی بحروبر نے ایک مشورہ دیا ہے، ایک ایسا مشورہ جس کا نام ہے J-16، فضاؤں کا وہ غسیلہ آہنی شہسوار جسے بارود کا متحرک پہاڑ یا بموں کا ٹرک کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ آخر اس پرواز تخیل کے پیچھے حقیقت کا کتنا اثر و رسوخ ہے؟ کیا مشورے کی یہ چنگاری کسی بڑے دفاعی مارکے کا پیش خیمہ ہے؟ کیا واقعی ہماری فضائی اور بحری پہنچ میں کوئی ایسا جھول ہے جسے پاٹنے کے لیے چین کو آگے آنا پڑا اور یہ مشورہ بار بار دینا پڑا؟ چلیے آج اس فکری داستان میں اس اسرار کے تمام پردے ایک ایک کر کے چاک کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سچائی کی پہلی گرا اور سب سے بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ ہماری بحریہ اپنے بازوؤں پر براہ راست کوئی لڑاکا جنگی طیارہ نہیں اڑاتی۔ یہ ہماری غیور فضائیہ کے وہ مایہ ناز دستے ہیں جو سمندر کی لہروں پر ہنگام حرب بحریہ کے شانہ بشانہ رزم گاہ سجاتی ہے۔ جب بھی سمندر پر کوئی آزمائش آتی ہے، فضائیہ کے مخصوص ہواباز اپنے عقابوں سمیت بحری سرحدوں کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دفاعی ناقدین ایک نقطہ اٹھاتے ہیں، اور وہ نقطہ ہے جنگی دائرہ کار، یعنی کہ رینج، یعنی اڑان کی حد۔ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ JF-17 تھنڈر اور J-10C جیسے سبک رفتار طیارے صرف ایک انجن کے مالک ہیں۔ ایک انجن والے یہ طیارے فضائی دفاع اور زمین پر مار کرنے کے لیے تو بڑے بے رحم اور بے مثال معلوم ہوتے ہیں، مگر جب بات ہو سمندر کے لامتناہی سینے کی، جہاں ساحلوں سے ہزاروں میل دور جا کر عقابی جھپٹ دکھانی ہو، وہاں 2 انجنوں والے بھاری بھرکم جنگی جہازوں کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں۔ سمندروں کی ہواؤں کا دباؤ اتنا تیز اور اتنا سخت اور طویل مسافت اور ایندھن کی زیادہ کھپت ہمیشہ سے ایک ایسے طیارے کا تقاضا کرتی ہے جو فضا میں گھنٹوں معلق رہ سکے اور جنگ لڑ سکے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں چین کے دفاعی مفکرین اور عسکری تجزیہ کاروں نے J-16 کا نسخہ پاکستان کو تجویز کیا، ایک بار نہیں کئی بار۔ اب ذرا رک کر اس آہنی بلا کا تعارف تو سنتے چلیے۔ J-16 2 انجنوں کی طاقت سے لیس ہے، فضا میں طویل ترین قیام کی طاقت اور سکت رکھتا ہے، اور اپنے دامن میں
ऐसे बहरी जहाज शिकन और ज़मीन दोज मिसाइल छुपाए फिरता है जो बड़े से बड़े बहरी बेड़ों को भी सेकंडों में खाकस्तर कर दें। इसकी उड़ान इतनी तवील है कि ये पूरे बहीरे अरब को अपनी लपेट में ले सकता है। चीन का ये मशवरा बज़ाहिर इंतहाई दिलकश और सहरंगेज़ मालूम होता है, मगर यहाँ एक बारीक हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये मशवरा महज चीन के अस्करी थिंक टैंक्स और अहले दानिश की आरा है, उनकी सजेशन है, उनका तजवीज़ करदा हुआ एक नुस्खा है। चीन की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर या पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ना तो अभी इस पर कोई ख़तो किताबत की है और ना ही बाकायदा ऐलान सामने आया है, लेकिन पहले आप ज़रा ये आदाद और शुमार मुलाहिज़ा कीजिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा पोशीदा राज है कि हमारी दिफाई क़यादत ने इस भारी भरकम आहनी उकाब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और अभी तक सोचो विचार में है। क्यों एक ताकतवर जीनियाती तैयारे को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी धाक पूरे बहीरा अरब पर पहले से ही सुनाई दे रही है। दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो JF-17 एक लाइट वेट और J-10C एक मीडियम वेट तैयारा है, जबकि J-16 एक हैवी वेट स्ट्राइक फाइटर है और इसके मुकाबले में 2 इंजन भी रखता है, यानी J-10C और JF-17 में एक एक इंजन है और इसकी मैक्सिमम रफ्तार जो है वो 2.2 मैक यानी आवाज़ की रफ्तार से 2.2 गुना है, जबकि JF-17 1.8 गुना और दूसरी तरफ J-10C तकरीबन 2 गुना आवाज़ की रफ्तार से तेज़ दौड़ सकता है, उड़ सकता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो पता चलता है कि JF-17 की रेंज मुकम्मल तौर पर अगर इजाफी फ्यूल भी हो तो 2950 किलोमीटर बनती है, J-10C की 3480 किलोमीटर बनती है और J-16 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाने की यानी हथियार कैरी करने की बात करें तो तकरीबन JF-17 13,500, J-10C 19,280 और दूसरी तरफ J-16 35,000 किलोग्राम के हथियार अपने साथ ले जा सकता है। अब यही बुनियादी फ़र्क है। इसके अलावा हथियार लगाने की जगह की बात करें, जिसे हार्ड पॉइंट कहते हैं, तो JF-17 में 9 है और 11 है J-10C में और J-16 में ये 13 के लगभग बताए जाते हैं। मिसाइलों की अगर बात करें तो JF-17 PL-10 और PL-15 मिसाइलों को इस्तेमाल करता है, J-10C PL-10, PL-15 और शायद अब PL-17 को भी इस्तेमाल करना शुरू करे। याद रखिए PL-15 की रेंज 300 किलोमीटर के लगभग और PL-17 450 किलोमीटर के लगभग बताई जाती है। इसी तरह अगर हम J-16 को देखें तो वो अभी से PL-10, PL-12, PL-15 और PL-17 मिसाइलों को पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है और उसके लिए उसे अपना वज़न किसी दूसरे मिसाइल से कम नहीं करना पड़ता, बल्कि ये आराम से कैरी कर सकता है। अब आते हैं असल बात की तरफ और वो ये है कि अगर हम कॉम्बैट रेडियस की बात करें, यानी जहां तक हमला करके एक जहाज़ वापस आ सकता है और जंग लड़ सकता है, तो JF-17 थंडर तकरीबन 1000 किलोमीटर और इजाफी फ्यूल टैंक्स के साथ 1400 किलोमीटर, J-10C 1250 किलोमीटर और इजाफी फ्यूल टैंक्स के साथ तकरीबन 1800 किलोमीटर, लेकिन J-16 1800 किलोमीटर अपने तेल पर और इजाफी टैंक्स के साथ 2600 से भी ऊपर जा सकता है और हमला करके वापस भी आ सकता है। लिहाजा यहाँ पे आपको एक बड़ा फ़र्क J-16 की सूरत में नज़र तो आ रहा है, लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अब हम 4 ऐसी ठोस वजूहात जो रुकावट बन रही हैं और पाकिस्तान इसकी तरफ नहीं बढ़ रहा उस पर बात करते हैं। पहली रुकावट तो इसकी कीमतें गिरा माया और 2 इंजनों की देखभाल के वो भारी भरकम अखराजात हैं जो हमारी मौजूदा माशी हालत और दिफाई बजट पर एक भारी भरकम बोझ बन सकते हैं।
ایک ایسے وقت میں جب معیشت کو پھونک پھونک کر چلانا ہو، J-16 جیسے بھاری طیاروں کا بیڑا پالنا کسی سفید ہاتھی کو پالنے سے کم نہیں ہے۔ اس کے ایندھن کا خرچہ اور پرزوں کی قیمت بجٹ کا ایک بڑا حصہ نگل سکتی ہے، لیکن دوسری اور سب سے اہم وجہ ہماری دور اندیش اور انقلابی حکمت عملی ہے۔ ہمارے شاہین اب چوتھی یا 4.5 نسل کے یعنی 4.5 جنریشن کے طیاروں پر تکیہ کرنے کی بجائے مستقبل کی فضاؤں پر ناقابل تسخیر حکمرانی کا خواب دیکھ چکے ہیں اور اس کی تعبیر کو جلد از جلد انجام تک پہنچانے میں لگے ہیں۔ ہماری تمام تر توانائیاں، عسکری صلاحیتیں اور مالی وسائل چین کے 5th جنریشن اور انتہائی جدید اور اسٹیلتھ لڑاکا طیارے J-35 جنگی طیارے کو حاصل کرنے کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ یہ وہ طیارہ ہے جو کہ ریڈار کی آنکھوں میں دھول جھونک کر دشمن کے گھر میں گھس کر تباہی مچانے کی صلاحیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ جب افق پر ایک ایسا اسٹیلتھ جوہر نمودار ہونے والا ہو جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کے گنے چنے ممالک کے پاس ہو اور وہ بھی خرید کر ان کے پاس ہو، جبکہ پاکستان اس کا پارٹنر بن کر اسے حاصل کرے، تو J-16 جیسے طیارے کی چمک خود بخود کچھ ماند پڑ جاتی ہے۔ فضائیہ کا ماننا ہے کہ پیسہ وہاں لگایا جائے جو آنے والے 20 سے 25 سالوں تک فضا کا بے تاج بادشاہ رہے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ اگر J-16 نہیں آ رہا تو پھر سمندر کی اس طویل پہنچ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کیا ہماری بحری سرحدیں یوں ہی تشنہ لب رہیں گی؟ ہرگز نہیں۔ ہماری بحریہ نے اس تشنہ لبی کا علاج بہت پہلے اپنے ایک انتہائی بہترین منصوبے سے کر دیا ہے، جسے عسکری زبان میں کہا جاتا ہے منصوبہ بحری سلطان۔ یہ کوئی عام منصوبہ نہیں، اس کے تحت بڑے تجارتی اور مسافر طیاروں کے قالب کو تبدیل کر کے انہیں طویل فاصلے کے ایسے بحری نگہبانوں اور شکاریوں میں بدلا جا رہا ہے جو J-16 سے بھی کئی گنا زیادہ دیر تک فضا میں معلق رہ کر جنگ لڑ سکیں گے۔ یہ طیارے سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے دور دور تک دشمن کی ہر حرکت پر نظر بھی رکھتے ہوں گے اور بوقت ضرورت اپنے پروں سے بحری جہاز شکن، ٹورپیڈو اور میزائل داغنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، سمندر کے اوپر اگر بحری سلطان کا راج ہے تو سمندر کی اتھاہ اور تاریک گہرائیوں میں چین کے تعاون سے تیار ہونے والی 8 جدید ترین ہنگور آبدوزیں خاموشی سے گشت کر رہی ہیں۔ یہ آبدوزیں پانی کے نیچے وہ خاموش قاتل ہیں جن کی آہٹ پانا ممکن نہیں، اور یہ دشمن کے بڑے سے بڑے بحری جہاز کو سطح سمندر سے مٹانے کا جگر رکھتی ہیں۔ یوں اوپر سے فضائی نگرانی اور نیچے سے آبدوزوں کا یہ فولادی جال مل کر ہمارے سمندری دفاع کو ایک ایسی فصیل میں تبدیل کر رہا ہے جسے عبور کرنا کسی بھی دلیری کی بس کی بات نہیں ہے۔ پس دوستو، حاصل کلام اور اس طویل بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ J-16 بلا شبہ فضاؤں کا ایک معتبر، طاقتور اور محترم نام ہے، مگر ہماری پرواز کا رخ اس روایتی افق سے کہیں بلند ہے، جدید ہے اور پوشیدہ افق کی طرف ہم مائل ہیں۔ ہم صرف آج کی جنگ نہیں بلکہ آنے والے کل کی ٹیکنالوجی پر بھی شرط لگا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کی دور رس نگاہ ہماری اس عسکری اور دفاعی حکمت عملی کو کس زاویے سے دیکھتی ہے؟ کیا 5ویں نسل کا اسٹیلتھ طیارہ J-35 ہماری فضاؤں کا اصل مقدر ہونا چاہیے، یا ہمیں چین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے J-16 کا بھاری بیڑا بھی شامل کر ہی لینا چاہیے؟ اپنے خیالات کے موتی نیچے تبصروں کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بکھیریے گا۔ اگر یہ سحر انگیز اور پروکار گفتگو آپ کے دل کو بھائی ہو تو اسے پسندیدگی کی سند دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے اس علمی اور دفاعی سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا۔ اگلی سحر انگیز اور معلوماتی گفتگو تک کے لیے اپنے میزبان عثمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔